بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوا ہمیشہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ کوے کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ کیا دیوبند مکتبۃ الاسلامیہ کے نزدیک کوا حلال ہے؟ کیا کوے کی بیٹ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کوے کو کس نبی نے بد دعا دی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کووں کے متعلق دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل عاقب کی کہانی کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، کوے کا شمار کرۂ ارض پر پائے جانے والے قدیم ترین پرندوں میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق کوا ایک چالاک جانور ہے جس نے انسان کو سکھایا کہ کس طرح اپنے مردے زمین میں دفن کرو۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہوں؟ کیا اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو وہ بڑا پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ ناظرین، کوے کا شمار طویل ترین عمر پانے والے پرندوں میں ہوتا ہے، اور عام گمان کیا جاتا ہے کہ کوا اپنی طبعی موت بہت کم مرتا ہے اور اس کی عمر صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ کوے کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، اور کوے جب خوراک کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں تو بعض مرتبہ بقیہ خوراک کو کسی مخصوص جگہ پر چھپا دیتے ہیں۔ خوراک کو ایک مقام سے نکال کر دوسرے مقام پر رکھتے رہتے ہیں۔ انہیں یاد رہتا ہے کہ خوراک کہاں چھپی ہوئی ہے۔ جب جوڑا بنتا ہے تو وہ تا حیات ساتھ رہتے ہیں۔ کوے کو اپنی پیدائش کے مقام کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ وہ نقل مکانی سے گریز کرتے ہیں۔ کوے کم و بیش ہمہ خور ہوتے ہیں۔ اس کی خوراک 1000 سے زائد قسموں کی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیڑے، حشرات الارض، پھل اور بیج وغیرہ شامل ہیں۔ کوا ماہر انڈا چور ہوتا ہے۔ وہ دوسرے جانوروں کے گھونسلوں کی نگرانی کرتا ہے اور موقع ملتے ہی انڈا چرا لیتا ہے۔ ناظرین، بظاہر کووں کی کائیں ایک جیسی ہی لگتی ہیں، مگر اس کے ذریعے وہ مختلف طرح کا ابلاغ کرتے ہیں۔ ان کی ایک پیچیدہ زبان ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوے دوسرے جانوروں کی آوازوں کی نقل بھی اتارتے ہیں۔ ناظرین، کوا وہ واحد پرندہ ہے جو عقاب کو بھی تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کے بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن کاٹتا ہے۔ جب عقاب کوے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ ناظرین، کوے کو کسی چیز کا خوف ہو تو دوسرے پرندوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں رہتا؟ کیا آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں تو کوے کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ پرندہ بھی گواہی ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہما کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا گیا، جن میں قابیل نے رکابت میں اندھا ہو کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا، تو کوے نے زمین پر گڑھا کھودنا شروع کیا، اور کوے کو دیکھ کر قابیل کو بھی اپنا گناہ دفن کرنے کا خیال آیا، اور اس نے گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش اس میں دبا دی۔ ناظرین، کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے اس جگہ جمع ہو کر جہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی ہو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں اور اپنے مردے زمین میں دفناتے ہیں۔ جیسے انسان مردے دفناتے ہیں، بلکہ انسانوں کو مردہ دفنانے کا ہنر اللہ رب العزت نے کوے کے ذریعے ہی سکھایا ہے۔ ناظرین، کوے کے بارے میں علماء کرام دیوبند فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جانوروں اور پرندوں کے حلال اور حرام کا یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جانوروں میں جو ذی ناب ہوتے ہیں،
کچلی والے دانت رکھتے ہیں جس سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا اور بلی، یہ سب جانور حرام ہیں۔ اور پرندوں میں جو ذی مخلب یعنی پنجوں والے ہیں، یعنی پنجوں سے جو دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں، جیسے شکرا، چیل وغیرہ، اسی طرح وہ جانور جو جلالہ ہے یعنی خالص غلاظت اور نجاست کھاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ حضرت رشید احمد گنگوئی نے بھی دیا اور ان سے کئی سو سال پہلے تمام ہی فقہائے کرام نے دیا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی نے تو انہی کے فتووں کو نقل کیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ جو کوا محض دانہ کھاتا ہے اس کا کھانا بلا شبہ حلال ہے، جو کوا دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے وہ بھی حلال ہے، جیسے مرغی حلال ہے حالانکہ وہ دونوں چیزیں کھاتی ہیں۔ ہاں، ایسا کوا مکروہ ہے جو خالص نجاست کھاتا ہے، وہ حرام ہے۔ ناظرین، کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ وہ کوا جو چھوٹے قد کا ہوتا ہے جس سے ساگ کہا جاتا ہے وہ حلال ہے، مگر بڑے قد والا سیاہ کوا حرام ہے۔ ناظرین، اسی قانون کے مطابق جو کوا حلال ہے اس کی بیٹ کو بھی پاک کہا گیا ہے، اور جو کہ کوا حرام ہے اس کی بیٹ کو بھی ناپاک کہا گیا ہے۔ اگر حلال کوے کی بیٹ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے بلکہ وہ جگہ دھو کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کوے کے حلال یا حرام ہونے میں مختلف مکتبات الفکر کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مکاتب فکر جیسے اہل تشیع اور اہل سنت بریلوی مسلک کے بعض علماء کوے کو قطعاً حرام قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اب آپ اپنے مکتبۃ اسلامیہ کو فالو کریں۔ ناظرین، کوا ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے، مگر کوے کے ہر وقت ڈرنے اور خوف میں مبتلا رہنے کے پیچھے کیا راز ہے جو انسان نہیں جانتا؟ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طوفان گزر جانے کے بعد جب جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ زمین کی طرف جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ پانی زمین سے نیچے اتر گیا ہے، کیا زمین کی مٹی نظر آ رہی ہے، کیا زمین نے پانی اگلنا بند کر دیا ہے؟ تو کوا زمین کی خبر لانے کے لیے زمین کی طرف گیا، مگر زمین پر ایک مردار مرا ہوا جانور دیکھ کر لالچ میں آ کر اسے کھانے لگ گیا اور واپس جناب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں گیا۔ کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ کوا روئے زمین کی خبر لے کر واپس نہیں آئے گا اور کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے پر لعنت بھیجی اور کوے کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ روز قیامت تک ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے اور اسے کہیں بھی سکون نہ ملے، اور روز قیامت تک کوے کو اور روئے زمین میں کہیں بھی پناہ حاصل نہیں ہے، اور وہ روز قیامت تک ڈرا ہوا ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا، کیونکہ کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی جس نے بھی نافرمانی کرنی چاہی، وہ انسان تھے یا جانور تھے یا پرندے تھے، سب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب نازل کر دیا، پیغمبروں کی نافرمانی بے ادب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر وہ انسان جو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور اس سے روز قیامت تک سکون حاصل نہیں اور خوف میں مبتلا رہے گا، اسی طرح جو بھی انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا وہ کبھی خوش نہیں رہتا، وہ انسان ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عاقب کی کہانی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔